حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت بہادری اور شجاعت والا تھا۔ آپ کا پورا نام حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی تیر اندازی اور شکار کا بہت شوق تھا۔ آپ جسمانی طور پر بہت طاقتور اور مضبوط تھے۔ بچپن ہی سے دلیر، سچ بولنے والے اور رحم دل تھے۔ لوگ آپ کو جوانی سے ہی بہادر کے نام سے پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچپن ہی سے بہت محبت تھی۔ آپ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے۔ آپ کا بچپن غیرت، حوصلے اور عزت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی بھی بہادری اور عزت سے بھری ہوئی ہے۔ جوانی میں آپ مکہ کے سب سے طاقتور اور بہادر شخص مانے جاتے تھے۔ آپ کو شکار اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا۔ آپ اکثر شکار کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں جایا کرتے۔ آپ کی چال، بات اور انداز سب میں وقار اور شجاعت نظر آتی تھی۔ قریش کے لوگ آپ کی طاقت اور غیرت کی مثالیں دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ حق کی بات کرتے اور ظلم کے خلاف کھڑے رہتے۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اللہ کے دین کے محافظ بن گئے۔ جوانی میں ہی آپ نے بہادری، ایمانداری اور قربانی کی مثالیں قائم کی۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت مشہور اور ایمان جگانے والا ہے۔ دوستو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، مگر ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، آپ پر ظلم کرتا اور لوگوں کو بھی اسلام سے روکتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب بیٹھے تھے کہ ابو جہل آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا، بلکہ برا سلوک بھی کیا۔ اس وقت حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہاں موجود نہیں تھے۔ دوستو، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو ایک عورت نے کہا، اے حمزہ، تم باہر شکار کھیلنے جاتے ہو اور تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل برا بھلا کہتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے۔ آپ فوراً ابو جہل کے پاس گئے جو کعبہ کے قریب اپنے قبیلوں والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ کہے کمان ابو جہل کو دے ماری، جس سے وہ بکھر گیا۔ پھر فرمایا، تم نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، سن لو، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، اب تم وہی کرو جو تم کر سکتے ہو۔ ابو جہل کے قبیلے والے غصے میں اٹھے، مگر خود ابو جہل نے روک دیا اور کہا، چھوڑ دو حمزہ کو، وہ واقعی غیرت والا ہے، اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو صحیح کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، دل میں غور کرنے لگے کہ میں نے جو کہا وہ سچ ہے یا نہیں۔ پھر سوچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی بات میں حق ہے، میں نے غصے میں نہیں بلکہ سچ میں صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اسی لمحے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فرمایا، یا رسول اللہ، میں ایمان لایا، آپ کے دین پر قائم رہوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے ایک بہادر سپاہی تھے، آپ نے ہمیشہ دین اسلام کے لیے اپنی جان، وقت اور طاقت قربان کی۔ دوستو، جنگ احد کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت حمزہ بھی میدان میں موجود تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور دل میں ایمان کی روشنی، اور آپ نعرہ لگاتے جاتے، اللہ اکبر، اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ آپ بہت بہادری سے لڑتے رہے، دشمنوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں، لیکن جنگ کے دوران ایک دشمن نے دور سے نیزہ پھینکا جو آپ کو لگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں تشریف لائے تو اپنے پیارے چچا کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، حمزہ اللہ کی راہ شیر تھے،
اللہ کے دین کے محافظ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ حمزہ سب سے بہترین شہید ہیں، ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کی قربانی نے اسلام کی بنیادوں کو محفوظ کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی آگ روشن کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دوستو جنگ احد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، آپ فوراً میدان احد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو دیکھ کر بہت غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں یہ سب سے بہترین قربانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی احترام اور محبت کے ساتھ ان کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ حمزہ پر رحم فرما، وہ تیرے دین کے سچے مددگار تھے۔ میدان میں بہت سے دوسرے شہداء بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے بار بار نماز جنازہ پڑھی، یعنی جب دوسرے شہداء کا جنازہ پڑھا جاتا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ شامل رکھا جاتا۔ یوں ان پر 70 سے زائد مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعد میں انہیں احد کے میدان میں ہی دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے پاس کھڑے رہے، دعا فرماتے رہے اور فرمایا حمزہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں۔ دوستو یہ منظر ایمان اور محبت سے بھرپور تھا، جس نے صحابہ کے دلوں میں قربانی اور وفاداری کا جذبہ مزید مضبوط بنایا۔